بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کہانی جن پلا کی قسط نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ اور راستے میں میں سوچ رہا تھا کہ مجھ کو رات والے واقعات کی باتیں شاہ زیب سے یا پھر قاری صاحب سے کرنی چاہیے کہ نہیں، مگر انگوٹھی کو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ مجھے شامیزہ پر ہی یقین کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ شاہ زیب کے سامنے اپنا انگوٹھی والا ہاتھ بھی لہرایا تھا، اور خاص کر انگوٹھی اس کی نظروں کے سامنے کی تھی، مگر لگ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی یا تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی یا پھر وہ کوئی خاص نوٹس نہیں کر رہا تھا۔ اور اب تو مجھے شامیزہ کی باتیں بالکل سچ لگ رہی تھیں، اور میں دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شامیزہ سے ہونے والی بات چیت اور رات والے واقعات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم باجماعت نماز پڑھ کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن قاری صاحب ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھاتے تھے۔ جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، اس لیے میں اور شاہ زیب نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر آ گئے تھے، اور میں واپس گھر آ کر دوبارہ سو گیا تھا، کیونکہ رات کو نیند کی کمی کی وجہ سے میں ابھی اور سونا چاہتا تھا، اور پھر پھپھو نے بھی مجھے منع نہیں کیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ پھر تقریباً 11 بجے میری آنکھ اس وقت کھلی جب پھپھو نے مجھے ناشتے کے لیے جگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نادر میرا بیٹا اٹھ جاؤ، آج تم نے کتنا سونا ہے، اب اٹھ جاؤ اور نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، اتنی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ پھپھو بہت اچھی عورت تھی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور پھپھو نے تو کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بھی بات کی تھی، مگر میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ پھوپھا اور ان کے گھر والے مجھے اجنبی لوگ لگتے تھے، اور چونکہ ابھی میں بچہ ہی تھا تو اس لیے میں اجنبی لوگوں سے بہت شرماتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نہا چکا تھا، اور اتنی دیر میں پھپھو ناشتہ تیار کر چکی تھی، اور پھر میں نے اور شاہ زیب نے خوب سیر ہو کر ناشتہ کیا، کیونکہ شاہ زیب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا، جبکہ فاطمہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ ابھی تک سو رہی تھی یا پھر اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کھیلنے وغیرہ گئی ہوگی۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر میں باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا، کیونکہ گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں آج جنات سے ہونے والی ملاقات کے لیے بھی نہایت پرشوق اور منتظر تھا۔ حالانکہ ناشتہ کے دوران مجھے پھپھو جان نے بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد تایا جان گھر واپس آئیں گے، اور پھر ہم سب مل کر تائی جان کی تیمارداری کے لیے ہسپتال جائیں گے، مگر میرے ذہن میں تو کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ میں آج جنات سے ہونے والی ملاقات کو لے کر بہت پرجوش تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اب شامیزہ کے بغیر میرا دل بہت اداس لگ رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور بولوں کہ میں ابھی اور اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے 1-2 گھنٹہ مزید انتظار نہیں ہو سکتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب کیا اور انگوٹھی کو اپنے ہونٹوں کے قریب لا کر 3 دفعہ شامیزہ شامیزہ بول دیا، مگر یہ دیکھ کر میرا دل
دھک دھک کرنے لگا کہ چودھری حشمت کے 4 کتے مجھ سے تھوڑی دور کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر گھرا رہے تھے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب چودھری حشمت کی زمینوں کے کھیتوں کی طرف نکل آیا تھا اور چودھری حشمت نے اپنے کھیتوں اور ڈیرے کی حفاظت کے لیے 15-20 ہونہار قسم کے کتے رکھے ہوئے تھے۔ اسی لیے کوئی بھول کر بھی اس طرف نہیں آتا تھا، مگر میں پتہ نہیں کیسے بے خیالی اور بے دھیانی میں ادھر آ نکلا تھا، جس کے نتیجے میں اب اپنے سامنے صرف چند گز کے فاصلے پر ان ہونہار کتوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بہت تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے، اور میں پورے طور پر گھبرا چکا تھا کیونکہ اب ان سے بچنے کا مجھے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ پھر اسی اثناء میں مجھے شامیزہ کی آواز اپنے ذہن میں محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نادر جلدی کرو، اپنی انگوٹھی کی شعاعیں ان کتوں کی طرف کرو، اور پھر میں نے یہ بات سنتے ہی فوراً سے بھی پہلے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور انگوٹھی کا رخ ان کتوں کی طرف کر دیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ان 4 کتوں میں سے 2 آگے والے کتے یکدم فضا میں بلند ہوئے اور پھر گر کر تڑپنے لگے، اور باقی کے 2 کتوں نے جب اپنے 2 ساتھیوں کا یہ حال دیکھا تو وہ بھی یکدم وہیں پر رک گئے اور رک کر بھونکنے لگے، اور پھر ان کتوں کی آوازیں سن کر باقی کے دوسرے کتے بھی مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دینے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری حشمت نے اس وقت پر تمام کتے کھلے ہی چھوڑ رکھے تھے جو اس وقت ادھر آنے والے انسان پر یا پھر کسی بھی چیز پر یکدم حملہ کر دیتے تھے۔ چودھری حشمت کوئی اچھا آدمی نہ تھا، بلکہ ایک اسمگلر وغیرہ اور شرابی قسم کا بدمعاش انسان تھا جس کے بڑے بڑے حکومتی لوگوں سے تعلقات تھے، مگر گاؤں والے بھی اسے کوئی اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے، اور چودھری جاوید نے اسے کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ وہ ان کتوں کو دن کے وقت ایسے کھلا مت چھوڑا کرے، کیونکہ اس کے یہ کتے پہلے بھی ایک غریب انسان کی جان لے چکے تھے۔ چودھری جاوید یوں تو چودھری حشمت کا رشتہ دار تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ اچھا انسان تھا، اور گاؤں والے اپنے تمام مسائل چودھری جاوید سے ہی حل کرواتے تھے۔ اتنی دیر میں 15-20 کتے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کتوں کے پیچھے پیچھے چودھری حشمت کے 3 کامے بھی بھاگتے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ شاید وہ مجھ کو بچانا چاہتے تھے یا پھر ان کتوں کے آگے میرا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ بقیہ کہانی اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔